اگر آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آپ نے یہ پڑھ لیا ہے تو اب آپ پر فرض ہے کہ آپ سجدہ کریں گے تو رب العالمین کو کریں گے، یہاں تک کہ رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور وہ مختلف درباروں پر، مزاروں پر، مختلف جگہوں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی منع کرتے ہیں کہ یہ سجدہ کرنا اللہ کے لیے جائز ہے، آپ کسی اور کے آگے جھکیں گے تو آپ شرک کر جائیں گے، اور مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اٹل ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ کو توبہ کرنا زندگی کے اندر لازم اور فرض ہے، آپ کو جو ہے وہ ضرور ہے کہ آپ اس پر توبہ کریے۔ آپ کسی بھی دربار پر جائیں، کسی بھی مزار پر جائیں تو وہاں پر جا کر سجدہ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ تعظیم کے طور پر سجدہ اور ہے، عبادت کے طور پر سجدہ اور ہے۔ اسلام میں تعظیم بھی رب العالمین کی ہے، سجدہ بھی رب العالمین کا ہے، چاہے وہ عبادت کے طور پر سجدہ ہو تب بھی اللہ کے لیے جائز ہے، تعظیم کے طور پر سجدہ ہو تب بھی وہ اللہ کے لیے جائز ہے۔ کسی اور کے لیے مخلوق میں سجدہ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کرنا حرام ہے اور شرک ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان داؤد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پلس۔ حال ہی میں رجب بٹ نے ایک ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو اپنی ڈالی ہے اور اس میں وہ سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ علماء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کیا سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں، انہی سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم الحمدللہ، آپ سنائیے۔ اللہ کا شکر سر، بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، علماء صاحب آپ کو دکھائی گئی ہے کہ وہ جو سجدہ کر رہے ہیں رجب بٹ صاحب، تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ سجدہ کرنا جائز ہے کسی ایسی جگہ پر؟ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سجدہ ان کو کرو جو پوری کائنات کا خالق ہے، اگر تم عبادت کرنے والے ہو۔ تو سجدہ کرنا تو عبادت ہے، اور وسجدوا ورکعوا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بارہا جگہ پر سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عقیدت کا غلو ہے اور عقیدت کی اندھی جو تقلید ہے وہ ہمارے اندر بہت زیادہ ہے۔ ہم جس بھی کسی کرنے والے کو، بھرنے والے کو دیکھتے ہیں اس کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جبکہ کائنات کا خالق اللہ رب العالمین ہے، صرف اسی کے سامنے سجدہ کرنا جو ہے وہ جائز اور روا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا اسلام میں اگر جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، دین اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو جو لوگ کسی بھی قبر پر، حجر پر، شجر پر، درخت کے آگے، کسی مزار کے آگے سجدہ کرتے ہیں، کسی بھی شخص کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی بھی بزرگ کو سجدہ کرتے ہیں تو وہ مشرک ہوتے ہیں، اللہ کو جو ہے وہ عبادت کا لائق نہیں سمجھتے۔ یہاں پر لوگ کچھ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تعظیم کے طور پر سجدہ اور ہے، عبادت کے طور پر سجدہ اور ہے۔ اسلام میں تعظیم بھی رب العالمین کی ہے، سجدہ بھی رب العالمین کا ہے، چاہے وہ عبادت کے طور پر سجدہ ہو تب بھی اللہ کے لیے جائز ہے، تعظیم کے طور پر سجدہ ہو تب بھی وہ اللہ کے لیے جائز ہے۔ کسی اور کے لیے مخلوق میں سجدہ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کرنا حرام ہے اور شرک ہے۔ مولانا صاحب یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرنے کی جو مطلب دل سے ہونی چاہیے، کہ سجدہ وہ کس نیت سے کر رہا ہے، تو کیا نیت کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں لیکن نیت آپ کی ہونی چاہیے کہ میں یہ سجدہ ایک ایسی جگہ پر کر رہا ہوں جہاں پر مجھے کرنا جائز ہے اور میں اللہ کے سامنے بھی سجدہ کروں گا، تو کیا ایسی گنجائش بھی ہے دین میں؟ مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا اونٹ جو ہے وہ غصے میں آ گیا، اس نے آ کر شکایت کی کہ اونٹ جو ہے وہ اس وقت باولا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس گئے اور وہ اونٹ دھاڑ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ باقی صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جائیے، وہ جانور ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے روکنے کے باوجود اس اونٹ کے پاس چلے گئے، اور صحابہ خوفزدہ تھے کہ ابھی کہیں اونٹ آپ پر حملہ نہ کر دے، لیکن اس اونٹ نے بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں پر جو ہے اس نے اپنا سر رکھ دیا، گویا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو انہونا منظر تھا، بڑے ہی حیران ہوئے۔ تو اس کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے امتی ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ ہم جاتے ہیں مختلف ملکوں کے اندر تو وہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے ہاں سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ کائنات میں سب سے عظیم ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دنیا جہان کے انبیاء کرام علیہم السلام اور تمام اولیاء، اتقیاء، اصفیاء مل کر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ جائز نہیں ہے تو پھر کائنات میں اور کون سی قبر ہے، کون سا حجر ہے، کون سا درخت ہے، کون سی شخصیت ہے جس کو سجدہ کیا جائے؟ تو صرف جھک جانا، رکوع میں چلے جانا یا وہ سجدے والی کیفیت اختیار کر لینا، یہ بھی جو ہے وہ سجدے کے حکم میں آئے گا اور یہ جائز نہیں ہے۔
صاحب ایک ویڈیو پھر بھی رجب بٹ صاحب نے جب ٹرول کیا جا رہا تھا تو انہوں نے ایک ویڈیو اور بھی جاری کی ہے کہ میں نے سجدہ اس نیت سے نہیں کیا، تو کیا نیت میں بھی اس میں آتا ہے کہ نیت بھی ہونی چاہیے سجدے کی؟ یہ گناہ بدتر از گناہ است، یہ عذر جو ہے یہ قبول نہیں ہوگا، اس کو توبہ کرنی لازم ہے۔ میں نے زمین چومی، میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا، ایکس وائی زی کوئی بھی شخص ہو جو غیر اللہ کے آگے جھکے گا وہ شرک کرے گا، مشرک ہوگا، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اگر اس حالت میں مر جاتا ہے تو جنت اس پر حرام ہوگی۔ ایکسکیوز نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، بھائی آپ نے سجدے کی مشابہت عمل کیا ہے، ایکس وائی زی کوئی بھی کرنے والا ہے اسے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ صاحب یہاں پر ایک اور سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ یہ وہ عراق وغیرہ جو جاتے ہیں یہ شیعہ لوگ، تو کیا وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں جائز ہے کہ ہم سجدہ کر سکیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک کمیونٹی کی بات نہیں، دنیا کا کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں وہ اصول زرعی ہونے چاہیے، زندگی کا رہنما ہونے چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی، ہم تو اہل سنت میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں اور وہ مختلف درباروں پر، مزاروں پر، مختلف جگہوں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، تو ہم ان کو بھی منع کرتے ہیں کہ یہ سجدہ کرنا اللہ کے لیے جائز ہے، آپ کسی اور کے آگے جھکیں گے تو آپ شرک کر جائیں گے، اور مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اٹل ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ کو توبہ کرنا زندگی کے اندر لازم اور فرض ہے، آپ کو جو ہے وہ ضرور ہے کہ آپ اس پر توبہ کریے۔ آپ کسی بھی دربار پر جائیں، کسی بھی مزار پر جائیں تو وہاں پر جا کر سجدہ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، رکوع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مولانا صاحب کوئی قرآن سے تھوڑا سا بتائیے کہ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ آپ کسی جگہ پہ، کسی دربار پر، کسی مزار پر سجدہ نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے؟ میں نے ابھی قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی کہ مشرکین جو تھے وہ سورج، چاند، ستاروں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو مزار والا ہے وہ بھی تو مخلوق ہے نا، اس کو اللہ نے پیدا کیا، وہ اللہ کا بندہ تھا، وہ اللہ کا نیک مقرب تھا۔ اللہ کہتے ہیں جتنی چیزوں کو میں نے پیدا کیا ہے ان کو سجدہ نہیں کیا کرنا، بلکہ اس کو سجدہ کرنا جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو خالق، مالک، رب العالمین ہے، اس کا حق ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور کے اندر کچھ لوگوں کو جلوا دیا تھا، کچھ لوگوں کو آگ کے اندر جلوا دیا تھا۔ اس سے پہلے ان کو وارن کیا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ علی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رب ہیں، یہ اللہ ہیں، یہ خالق اور مالک ہیں۔ تو جناب علی رضی اللہ عنہ نے اس چیز کی نفی فرمائی۔ جب وہ باز نہیں آئے تو جناب علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے اندر ان کو زندہ جلوا دیا۔ تو اسلام کے اندر توحید کی غیرت جو ہے وہ سب سے بڑی غیرت ہے، اور سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہوں یا سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یہ رب کی توحید اور ان کی توحید کی خاطر غیرت والے لوگ تھے۔ یہ کبھی بھی اپنے آپ کے لیے روا نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہے۔ یہاں پہ سوال اٹھ رہا ہے، سجدہ تو رجب بٹ صاحب نے کیا اور وہ گناہ گار ہو گیا، لیکن جو لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک کیا، تو کیا وہ بھی گناہ گار ہیں اس میں؟ لا علمی ہے، جہالت ہے، دین اسلام سے دوری ہے، میں تو اور کچھ نہیں کہوں گا۔ ان لوگوں کو چاہے وہ اس کے فالوورز ہوں، چاہے ایکس وائی زی کوئی بھی ہوں، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، اگر اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرنا ہے، ہم ہندو کے متعلق تو بات نہیں کر رہے، ہندو جا کے پتھروں کو کر رہے ہیں، مورتیوں کو کر رہے ہیں، دیویوں کو کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ تو ہیں ہی کافر، جب تک وہ دائرہ اسلام میں نہیں آئیں گے ان پر یہ احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آپ نے یہ پڑھ لیا ہے تو اب آپ پر فرض ہے کہ آپ سجدہ کریں گے تو رب العالمین کو کریں گے، یہاں تک کہ رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ آپ کی قبر اطہر، آپ کی قبر منور مدینہ طیبہ میں مسجد نبویہ شریف کے اندر موجود ہے، وہاں پر بھی آپ نے سجدہ کرنا ہے تو رب العالمین کو کرنا ہے، رحمت للعالمین کو نہیں کرنا۔ ہمارا دین تو اس قدر واضح ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ ناظرین، یہ تھا علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ سجدہ صرف اللہ کے سامنے اور کسی کے سامنے نہیں ہے۔ آپ اس ساری اسٹوری کے لیے کمنٹ کرتے کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان دو خان کو دے اجازت، اللہ نے کے بعد۔